اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اس سلائیڈ پہ اپنی کلاس اینڈ کی تھی، اور ہم نے چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے اس کا تعارف پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ یہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سافٹ ویئر ہے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس طرح کے سافٹ ویئر کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طرح کام کرتا ہے، یعنی سوچنا، سمجھنا اور فیصلہ کرنا۔ اور یہ جس ماڈل کے اوپر بات کرتا ہے اس کو لارج لینگویج ماڈل کہتے ہیں، اور اس کی ذہن کا جو کام ہے وہ مشین لرننگ کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی یہ چیزوں کو سیکھتا ہے، تجربے سے یہ نئی باتیں ایکسپلور کرتا ہے اور اپنے ذہن کو مزید بڑھاتا ہے، اپنے دماغ میں نئی نئی چیزیں مزید اس کے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی ایک محدود قسم کی صلاحیت دی گئی ہے جو بہرحال کیپیسٹی کے لحاظ سے انسان کے ذہن سے زیادہ ہے، اور کارکردگی کے لحاظ سے انسان کے ذہن سے کم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی انسان بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے جو کہ یہ نہیں کر سکتا، لیکن عنقریب جو ہے یہ جیسے ایلن مسک نے کہا تھا کہ اسکیری گڈ، یعنی ایسی اچھی چیز جس سے ڈرا جائے، تو یہ اس حد تک جا سکتا ہے اور یہ بہت آگے جائے گا اور یہ انسانوں کو سپرسیڈ کر دے گا۔ بہرحال بات کی باتیں بعد میں ہوں گی، انسان پھر بھی جو ہے اس کا تخلیق تو انسان نے کی ہے، تخلیق سے مراد یہاں اس کی دریافت کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور اس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈیٹا ہم کہتے ہیں کہ یہ پیرامیٹرز کی شکل میں ہوتا ہے، جو ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل الفاظ کا گروپ ہوتا ہے، جس گروپ کو یہ ایک نیورل نیٹ ورک کے ذریعے پہچانتا ہے، اور یہ سارے ڈیٹا کو اس طریقے سے ایکسس کرتا ہے جیسے انسانی دماغ جس طرح کام کرتا ہے اسی طرح یہ کمپیوٹرز کے بچھے ہوئے جال میں سے ڈیٹا کو نکالتا ہے اور اس پر اپنا پروسیس کرتا ہے، اور اس پروسیس کے نتیجے میں ہمیں انفارمیشن اٹھا کر دیتا ہے۔ تو اس کی یہ کمپلیکس پروگرامنگ جو اس کے پیچھے کی گئی ہے، یہ اسے اس قابل بناتی ہے کہ یہ خود سے ڈیٹا کلیکٹ کرے اور پھر ان سے نتائج اخذ کرے اور نئی نئی باتوں کو سمجھے اور سمجھائے۔ اس کی جو انٹرفیس ہے وہ بظاہر بہت سادہ سا ہے، اور دیکھنے والے کو کوئی زیادہ اس کے اندر کمال نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک چھوٹا سا ایک باکس ہے جس کے اندر آپ نے اپنا سوال لکھنا ہوتا ہے، اور سوال لکھنے کے نتیجے میں پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کا آپ جس طرح کا وہ جواب آپ چاہتے ہیں یہ آپ کو اس جواب کو دیتا ہے، لیکن اس کا جواب آپ کے سوال کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے کیسا سوال کیا ہے۔ تو عمومی طور پر وہ لوگ جو اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کے الگوریتھم کو پہچانتے نہیں ہیں، اس کی مشین لرننگ کی بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے، پروگرامنگ کی لیمیٹیشنز کو نہیں جانتے، اور ڈیٹا کو نکالنے کا فن نہیں جانتے، تو وہ اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اس لیے کہ ان کے جو پرومپٹس ہوتے ہیں وہ بہت جرنل ہوتے ہیں، اور اس کا جواب بھی پھر اسی طرح عام سا جواب آتا ہے۔ آج کی کلاس میں، اور یہ آخری کلاس ہے، اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان تمام باتوں کو کور کریں کہ جو اس سے بہتر نتائج نکال سکتا ہے۔ یہ جو اس سے سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ اگر اس کے مزاج کو سمجھ جائے، یعنی یہ اس کا مزاج شناس ہو جائے اور اس کو جان جائے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، تو پھر یہ اس سے وہ باتیں نکلوا لیتا ہے کہ یہ عام سوالات میں وہ باتیں کسی کو نہیں بتاتا۔ تو ہم اس سوال کے انداز پہ پہلے بات کریں گے کہ وہ سوال کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ سوال جو ہم اس سے کرتے ہیں یہ کہلاتا ہے پرومپٹ، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ ونڈو کے اندر اس باکس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ جو سوال لکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرومپٹ۔ اور اس پرومپٹ کو سمجھنے کے لیے اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ جس علم کو حاصل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پرومپٹ انجینئرنگ، ٹھیک ہے؟ یعنی پرومپٹ کو بنانا، پرومپٹ اس طریقے سے آپ بنائیں کہ یہ آپ کو آپ کے مطلوبہ نتائج نکال کے دے، تو اس کو ہم پرومپٹ انجینئرنگ کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں پرومپٹ انجینئرنگ کی اتنی زیادہ مانگ ہو گئی ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں ہزاروں ڈالرز کی تنخواہیں دے رہے ہیں پرومپٹ انجینئرنگ کے لیے۔ اب پرومپٹ انجینئرنگ کیا چیز ہے؟ پرومپٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس کو سمجھانی ہوتی ہیں؟ پرومپٹ میں ہم اس کو کہتے ہیں، ایک تو عام سوال ہوتا ہے جو آپ جنرک کویسچن کرتے ہیں، جنرل سوال کرتے ہیں آپ اس سے، وہ تو آپ اپنی زبان میں کوئی بھی اس سے
بول دیں کہ جی یہ اس طرح ہے، اور یہ آپ کو جواب دے دے گا. مثلاً آپ نے کہا کہ بھئی رائٹ این ایسے آن فٹ بال، اس نے فٹ بال کے اوپر ایک ایسے بنا کے دے دیا آپ کو. یہ جنرل سوال ہے. اب ان سوالوں کو اگر آپ فرض کر لیں کہ آپ نے فٹ بال کے متعلق جو ہے یعنی ڈیٹیل اور بہترین چیز چاہیے آپ کو، تو اسی پرومپٹ کو آپ بدل کے آپ یوں کر سکتے ہیں کہ بینگ این ایکسپیرینسڈ فٹ بالر رائٹ این ایسے آن فٹ بال. اب کیا ہے، اب اس کے دماغ میں آپ نے اس کے جو دماغی نیٹ ورک ہے، آپ نے اس کو اس بات کو سمجھایا کہ یہ جو فٹ بالر ہے یہ کوئی عام فٹ بالر نہیں ہے بلکہ ایکسپیرینس فٹ بالر ہے. اس سے پہلے جو ایسے تھا وہ ایک عام بندے کی لکھائی تھی، لیکن جب آپ نے اس کو کہا بینگ این ایکسپیرینس فٹ بالر، تو آپ نے اس کو ایک رول بتا دیا. کیا بتایا اس کو آپ نے؟ رول. ایک رول آپ نے اس کو بتا دیا. اب یہ کیا کرے گا، یہ اس رول کے مطابق اپنے ڈیٹا کو سرچ کرے گا اور اس رول کے مطابق آپ کو بتائے گا. اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ اس کے اندر وہ باتیں شامل ہو جائیں گی جو ایک ایکسپیرینس فٹ بالر کے تجربے کا نچوڑ ہوتی ہیں، وہ یہ باتیں اس کے اندر شیئر کر دے گا. تو اب آپ کا موضوع جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو یعنی اپنی کارکردگی یا اپنی کوالٹی کے لحاظ سے ایک ایکسپیرینس بندے کا آرٹیکل ہو گیا. اسی طرح اگر آپ کہیں کہ ایکٹ ایز اے فٹ بال کوچ اینڈ رائٹ این ایسے آن فٹ بال، تو اب یہ کیا کرے گا، ایک کوچ، ایک فٹ بال کوچ کے حساب سے یہ آپ کو لکھ کے دے گا. اب آپ ذرا اس کے دیکھیں، ذرا اس کی ہیڈنگز آپ دیکھیں. اس میں کیا ہے، انٹروڈکشن، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، گلوبل یونٹی اینڈ کلچرل ایکسچینج، اکنامک امپیکٹ، سوشل سگنیفیکینٹ، دا بیوٹی آف دا گیم، کنکلوژن. اچھا، ایکسپیرینس والا کیا کہہ رہا ہے؟ انٹروڈکشن، دا ایئرلی ایئرز. دیکھو آپ، اس نے ایکسپیرینس کا ذکر کیا. ٹیم ورک اینڈ کیمریڈری، پتہ نہیں ایسی کوئی لفظ ہے. لیڈرشپ اینڈ ریسپانسبلٹی، فزیکل اینڈ مینٹل ریزیلینس، دا پرسوٹ آف ایکسیلنس. اب دیکھیں اس نے ایک ایکسپیرینس بندے کے حساب سے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھا ہے. اسی طرح کوچ کے حساب سے اس نے کیا کیا کہ یہ پلیئر ڈیولپمنٹ، لیڈرشپ اینڈ مینٹرشپ، ٹیکنیکل، بلڈنگ ٹیم کوہیژن، لائف لیسنس، کنکلوژن. تو اس سے کیا ہوا کہ جیسے آپ اس کو رول دیں گے ایسے ہی یہ آپ کو میٹیریل دے گا. اگر آپ اسے کہیں کہ رائٹ این ایسے فار آ 5 year kid آن فٹ بال، یا آپ اس کو کہتے ہیں رائٹ این ایسے آن فٹ بال فار اے 5 year kid، 5 سال کے بچے کے لیے ایک ایسے لکھو فٹ بال کے اوپر. اب دیکھیں آپ نے اس کے رول، ایک بچے کا رول دیا ہے، اس سے پہلے آپ نے ایک کوچ کا رول اس کو دیا، اس سے پہلے آپ نے اس کو ایک ایکسپیرینس پلیئر کا دیا، اور اس سے پہلے آپ نے جینرک کوشچن کیا تھا. تو یہ رول ہے. اب رول میں اب اسی طرح آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ آئی ایم ناٹ فیملیئر ود فٹ بال گیم. تو آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپلین می ان ایزی وے، میں فٹ بال نہیں جانتا، مجھے تھوڑے آسان سے طریقے سے سکھاؤ. تو یہ کیا کرے گا، یہ فٹ بال کے بارے میں مجھے بتا دے گا کہ بھائی اس طرح ہے، یہ گیم اس طرح ہے، یوں ہے، فلاں ہے، وغیرہ وغیرہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پرومپٹ، آپ نے کچھ سوال کرنا ہے تو سوال کے اندر آپ کا جو سوال ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک رول ہونا چاہیے جو آپ اس کو بتا سکیں کہ کیا رول کرنا ہے. مثلاً اسلامیات کے شعبے کے لحاظ سے آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اسلامیات کے شعبے کے لحاظ سے آپ اس کو کہیں کہ ایکٹ ایز این عالم اینڈ ٹیل می ہاؤ ٹو پے زکات آن مائی 5 lakh rupees اینڈ آسک می اف اینی تھنگ نیسسری. یہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جب آپ اپنے کام کو کر رہے ہوں تو یہ ساتھ ساتھ جو میں اس کی سائڈ پہ جو ٹپس بتاتا ہوں وہ بھی آپ الگ الگ نوٹ کرتے رہیں. ایک تو یہ ہے کہ فری ورژن جو ہوتا ہے، یہ تو فری ورژن نہیں ہے. جو فری ورژن ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ مسئلے پیش آتے ہیں، آپ کو بار بار ایرر آتا ہے، بار بار آپ کو نیو میسج کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار آپ کو یہ بھی ہے کہ اسٹک ہو جاتے ہیں، آپ کو لاگ آؤٹ کر کے دوبارہ لاگ ان ہونا پڑتا ہے. تو جو فری ورژن ہے وہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ صرف آپ کو اس وقت اویلیبل ہوگا جب اس پہ ٹریفک نہیں ہوگا اور آپ جو ہے اس کے
آخری یعنی لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی پہلے ان لوگوں کو جنہوں نے پیسے دیے ہیں ان کو سہولت فراہم کی جائے گی، اس کے بعد اگر کوئی سلاٹ بچتی ہے تو آپ لوگوں کو سہولت فراہم کی جائے گی۔ تو فری ورژن میں یہ ہے کہ آپ کو بار بار مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، اور آپ جو سوالات کر رہے ہوتے ہیں ان سوالات کو وہ جواب اسی وقت دیتا ہے جب وہ اویلیبل ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جیسے میں نے اس سے پوچھا کہ عالم کی حیثیت، تو کہتے ہیں ایز این عالم آئی کین گائیڈ یو آن ہاؤ ٹو پے زکوٰۃ آن یور 5 لاکھ روپیز، زکوٰۃ از این امپورٹنٹ پلر آف اسلام، اور پھر اس نے آپ کو وہ نصاب اور یہ ساری چیزیں بتا دی۔ یہ تو تھا کہ آپ نے اس کو ایک رول بتانا تھا، رول بتانا ہے آپ نے۔ اب اس میں آپ نے اس کو عالم کا بولا، یا آپ اس کو ایک وائز کا بھی بول سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے ایک مفتی کا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ایک اسلامک ریسرچ اسکالر کا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو پی ایچ ڈی اسکالر کا بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ایک عام اسلامیات کے ٹیچر کا بھی کہہ سکتے ہیں جو صرف پرائمری لیول پہ پڑھاتا ہے۔ جس لیول کا آپ اس کو رول دیں گے اسی رول کے حساب سے یہ جواب دے گا، اسی کے مینٹل سٹیٹس کے مطابق، جو اس کا جس طرح کا دماغی جتنی استعداد ہوگی۔ مثلا ایک پرائمری کا ٹیچر کہاں تک نالج آپ کو دے سکتا ہے، یہ آپ کو اتنا ہی نالج دے گا۔ اگر ایک پی ایچ ڈی اسکالر کیا کچھ آپ کو فراہم کر سکتا ہے تو یہ اس حساب سے آپ کو فراہم کرے گا۔ تو یہ جو رول ہے یہ بہت اہم ہے۔ پھر آپ نے اپنے موضوع کے لحاظ سے موضوع کا، اب رول کے بعد کیا ہے؟ گول۔ رول کے بعد کیا ہے؟ گول۔ مقصد، مقصد کیا ہے آپ کا؟ سوال کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے۔ تو سوال کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اس کو ایک تو یہ بتایا کہ ایک ایز اے پی ایچ ڈی اسکالر، ٹھیک ہے، یہ جو تھا یہ آپ نے اس کو رول بتایا۔ گول آپ نے کیا کہا کہ آپ نے فرض کیا کہ آپ نے کہا کہ پرووائڈ می سم ڈیٹیلز آن کرپٹو کرنسی، تو ہو گیا۔ کوئی اور موضوع؟ سر وعدو وعید کر لیں۔ ہاں جی، سر وعدو وعید کر لیں۔ وعد و وعید، آیات وعدو وعید کے اسرار و حکم۔ اچھا، ڈیٹیلز آن آیات وعد اور کے۔ یہ جو مجھے میسج آ رہے ہیں یہ اصل میں یہ شیئرنگ اکاؤنٹ ہے، تو اس وقت کوئی اور بھی کام کر رہا ہوگا، تو جب وہ میسج اس کا آتا ہے تو پھر یہ اچھا جی، اس نے کچھ انفارمیشن دی آپ کو بیچ میں، پھر اس نے سٹاپ کر دیا، ایرر ان میسج سٹریم یا کوئی ایرر دیا اس نے۔ بہرحال اس نے کہا ہے کہ آیات وعد پرومسز اینڈ آیات وعید تھریٹس، یہی ہے، جی سر، یہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس نے ایک پی ایچ ڈی اسکالر کی حیثیت سے آپ کو اس میں، اور ساتھ میں اس نے ایگزامپلز بھی دی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس نے دیا ہے۔ یہ کچھ اس نے اور بھی دی انفارمیشن، خود ہی پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم اس کو ایک رول جب دیں گے تو وہ رول چاہے وہ ایک ایکٹر کا رول ہو، وہ ایک رائٹر کا رول ہو، وہ ایک ناول نگار کا رول ہو، وہ ایک کالم نگار کا رول ہو، وہ ایک نیوز پڑھنے والے کا رول ہو، وہ جس طرح آپ کے ذہن میں جتنے بھی بندے آ سکتے ہیں جو جو مختلف جابز کرتے ہیں، جن کی مختلف فیلڈز ہیں، جو سائنٹسٹ ہے، یا یہ جو فرض کر لیں کہ جو ڈاکٹر ہے، یا جو ریسرچر ہے، یا ریسرچ کے حوالے سے پھر اس کا شعبہ بھی آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ابھی میں نے پی ایچ ڈی اسلامک اسکالر میں نے شاید اس میں لکھا تھا، تو جیسے آپ اس کو رول بتائیں گے تو یہ کیا کرے گا، اس کی جو الگوریتھم ہے یہ جائے گا صرف اس انفارمیشن پہ جس کا آپ نے اس کو بتایا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کی قابلیت کیا ہونی چاہیے کہ آپ جب سے سوال کریں تو رول کا آپ کو اس کی ذمہ داریوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں رول کیا کیا کرتا ہے۔ مطلب فلاں شخص کا اگر میں نے اس کو مثال دی کہ اس کی طرح کام کرو، تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ بندہ کام کیا کیا کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو جو کام کرتا ہے جواب اسی کے حساب سے آئے گا۔ اب اگر مجھے جواب کچھ اور چاہیے اور میں نے رول اس کو کچھ اور دیا ہے تو یقیناً جواب اس کا وہ نہیں آئے گا جو میں چاہتا ہوں۔ تو مجھے رول صحیح طور پہ اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، پھر میں اپنے کام کو بھی اچھی طریقے سے ڈیفائن کروں گا کہ میرا کام کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، کتنی ڈیپ تک چاہتا ہوں۔ آیا کہ مجھے سرسری انفارمیشن چاہیے تو وہ صرف میں عام سی بات کر دوں گا، اگر مجھے کسی فیلڈ کے کوئی کسی ڈیپتھ میں، کسی گہرائی میں کوئی بات چاہیے تو میں اس گہرائی کا ذکر کروں گا۔ پھر مجھے اپنے شعبے کے حوالے سے مجھے اصطلاحات کا علم ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ سوال کے اندر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سوال کو بہت زیادہ کیا کہیں گے، زیادہ پہلوؤں سے بھرا ہوا نہ کیجیے گا، کیونکہ پھر یہ
آپ کو جواب صحیح طور پہ نہیں دے پائے گا. کوشش کریں کسی ایک پہلو کو پہلے چھیڑیں، پھر کسی اور دوسرے پہلو کی بات کریں، پھر کسی اور پہلو کی بات کریں. تو یہ ٹپ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس سے کام لینے کے لیے، کیونکہ اس کا یہ جو اچھے طریقے سے یہ کام اسی صورت کر سکتا ہے کہ جب آپ اس کو ایک سمت میں لے کے جائیں. اگر آپ اس کو 4-5 سمت بتائیں گے تو پھر یہ آپ کو کیا کرے گا، انفارمیشن تو اٹھا کے سب کی دے دے گا، لیکن جنرل انفارمیشن دے دے گا اور انکمپلیٹ انفارمیشن دے دے گا. تو ایک تو یہ کہ آپ اس کو ایک پہلو کا بتائیں. اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی جس میں کئی پہلو ہیں تو پھر آپ اس کو ٹکڑوں کی صورت میں اس سے لیں. اگر آپ کی انفارمیشن بہت زیادہ ہے، یہ آپ کو ایک ساتھ جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی لمٹ ہے، اس کی زیادہ 3-4 ہزار الفاظ کا آپ کو یہ ڈیٹا دیتا ہے ایک ساتھ. تو اس سے زیادہ انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے ہو تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ اس کو اس طریقے سے کہیں گے کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے. اس ڈیوائڈ کرنے کے سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ آپ کو انفارمیشن صحیح سے دے گا. اور اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے ہر پہلو کو الگ الگ کر لیں اور اس ایک ایک پہلو پر آپ اس سے سوال کریں. تو یہ ہو گیا، ایک تو رول ہو گیا، گول بھی ہو گیا کہ آپ نے اس کو مقصد جو ہے نا وہ مقصد واضح کرنا ہے، اور مقصد کی ڈیپتھ بتانی ہے، گہرائی کی کتنی گہرائی ہو آپ کی بات کی. آیا کہ آپ ایک بچے کے حساب سے سوال کر رہے ہیں، آیا کہ آپ ایک میچور بندے کے حساب سے سوال کر رہے ہیں، آیا کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ کسی خاص شعبے سے تعلق رکھتا ہے، یا آپ کا سوال جو ہے وہ ریسرچ کی نوعیت کا ہے، یا آپ کا سوال جو ہے وہ اس کی سمجھ لیں کہ کوئی متنازع ٹائپ کا کوئی موضوع ہے. آپ نے اس کو یہ واضح کرنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ نے اپنا مقصد واضح کرنا ہے اور آپ نے اس کو رول بتانا ہے، کس رول کے حساب سے یہ سوال کا آپ کو جواب دیں. پھر ایگزامپل ہے کہ آپ اس کو ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ آپ یوں مجھے دیں. سوال پوچھا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو ڈاؤن لوڈ کیسے کیا جائے. چیٹ جی پی ٹی کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چیٹ جی پی ٹی جو ہے آپ chat.openai.com پہ جائیں اور وہاں پر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کریں. وہاں وہ آپ سے ای میل مانگے گا، آپ ای میل دیں گے تو وہ آپ کو ایک ای میل بھیجے گا، آپ نے اس کو کنفرم کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ سے فون نمبر مانگے گا، پھر فون پہ کوڈ بھیجے گا، وہ آپ نے دینا ہے، اور پھر پاسورڈ اپنا دے دیں گے اس کو، آپ کی آئی ڈی بن جائے گی. پھر اس طرح کا انٹرفیس آئے گا. جب آپ chat.openai.com لکھیں گے تو پہلے آپ کو لاگ ان کرنا ہوگا. لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس آئے گا. ایک طرف یہ نیو چیٹ اور جو آپ نے چیٹ کیے ہیں اس کی لسٹ آئے گی، اور دوسری طرف آپ کے سامنے یہ ونڈو ہوگا جس کے اندر ایک چھوٹا سا یہ باکس بنا ہوا ہے. اس باکس کے اندر آپ نے سوالات کرنے ہیں. یہ سب سے نیچے سینڈ اے میسج باکس کے اندر لکھا ہوا آ رہا ہوگا. تو یہ باکس جو ہے آپ کو اس باکس میں اپنے سوال لکھنے ہوتے ہیں، اور یہی ساری جادوئی چیز ہے جو اس باکس کے اندر ہے، اور اسی کے ہم ابھی آج اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا، اب آپ نے ایگزامپل کیا دینی ہے. ایگزامپل سے مراد یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ آپ نے ایک کام اس کو بتایا، مقصد. اب مقصد اس نے آپ کو چیز نکال کے دی، لیکن آپ کو وہ چیز اس نے وہ نہیں نکال کے دی جو آپ کو چاہیے تھی. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اس کو سمجھانے کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ اپنے ٹیچر کو یا کسی سے پوچھتے ہیں کہ نہیں میرا مطلب یہ تھا، فار ایگزامپل میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب آپ اس کو فار ایگزامپل بولیں گے تو یہ ایگزیکٹ آپ کے مرضی کے مطابق چیز نکال کے دے دے گا. کیونکہ بعض اوقات ایک ہی بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں، وہ آپ کو کسی ایک پہلو پر بات کر کے دے گا اور آپ کو اس کے متعلق نہیں چاہیے، کسی اور پر بات پر چاہیے، تو آپ اس کو وہ ایگزامپل دے دیتے ہیں. یا آپ نے اس سے ایک چیز، ایک فارمیٹ مانگا ہے لیکن اس نے کسی اور طرح کا فارمیٹ دے دیا ہے، تو آپ نے اس کو ایک فارمیٹ بنا کے دیا کہ اس فارمیٹ میں مجھے چیز چاہیے. تو وہ فارمیٹ جو آپ نے اس کو بنا کے دیا، پھر یہ عین اسی طریقے سے آپ کو بنا کے دے گا. مثلا فرض کر لیں کہ میں نے اسے کہا کہ رائٹ دیز ریفرنسز ان مائی گیون فارمیٹ. ٹھیک ہے نا. میں نے اس سے کہا کہ میں نے جو آپ کو فارمیٹ دیا ہے یہ ریفرنسز اس میں لکھو. صحیح بخاری، ایم اسماعیل، باب 1، ایسی میں نے اپنی طرف سے دی ہے، کتاب 1، حدیث 1، صحیح مسلم، یہ لکھ دیا میں نے، امام مسلم، صحیح مسلم، باب 1، باب 1، حدیث 3، سنن ابی داؤد، سلیمان بن اشعث، حدیث 2، باب 3، باب 4. اب میں نے اس کو کہا کہ فارمیٹ، مائی فارمیٹ، نیم، بک نیم، کتاب، باب، حدیث.
اس نے کیا کیا کہ نیم، بک نیم، کتاب، باب، یہ اس طرح لکھ دیا. اب آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ نو، آئی وانٹ دس ایگزیکٹلی آئی گیون یو ان ریٹن. نیم، نیم آف آتھر، بک نیم، کتاب، باب، حدیث. اچھا اب اس نے پھر بھی غلط دے دیا. اب دیکھیں میں اس کو کیا کہتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں نو فار ایگزامپل. اچھا کبھی کبھی یہ بڑا دل تھکائے گا آپ کا، تو آپ نے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر بہت زیادہ، یہ ایک ٹپ اب اپنے پاس لکھ لیں، یہ بہت اہم ٹپ ہے. اگر آپ بہت بار آپ کے مطلوبہ نتائج نہیں حاصل ہو رہے اور آپ تھک گئے اور آپ کو پھر بھی غلط ایگزام وہ دے رہے ہیں، تو آپ کیا کریں، چیٹ، نیو چیٹ میں نئے سرے سے سوال شروع کر دیں. نیو چیٹ پہ آ کے یہاں سے نئے سرے سے سوال شروع کر دیں، کیونکہ وہاں پر اس کی بھی جو ہے وہ عقل کی گتھی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے، نیو جو ہے، نیو پہ آ کے آپ اس کو نئے سرے سے سٹارٹ کر دیں گے، ایک قسم کا ریفریش ہو جائے گا. نو ڈو اٹ لائک دس ایگزامپل، ایم اسماعیل، صحیح بخاری، باب 1، باب 1، 1. اب دیکھیں کیا کیا اس نے، ایگزامپل، ایگزیکٹ ایگزامپل دینے کی صورت میں. اس وقت میں کیا کہہ رہا تھا اس کو کہ اس کو جو میں نے کہا تھا کہ اس طرح کر کے دو، تو اس نے یہ سوچا کہ آتھر کا نام اس کو لکھ کے دینا ہے، بک کا نام تو اس نے اپنی ترتیب سے اس طرح کر کے دے دیا. پھر میں نے اس کو کہا کہ نہیں، میرا جو ایگزامپل ہے، اب ایگزامپل میں نے کیا کیا تھا، اصل میں نے نیم آف آتھر، بک نیم، کتاب یہ تو دیا تھا، لیکن ایگزامپل میں نے ایگزیکٹ چیز نہیں بتائی تھی. تو جب میں نے ایگزیکٹ چیز بتائی تو کیا ہوا، اس نے مجھے ایگزیکٹلی ویسے ہی کر کے دے دیا. تو ایگزامپل میں آپ نے، آپ کی ایگزامپل واضح ہو، ایگزیکٹ ہو، اور اس کام کے اندر میں سے ہو جو آپ اس کو کام دے رہے ہیں. مثلا میں نے جو اس سے پہلے اس کو دیا تھا فارمیٹ، وہ صرف نیم آف آتھر لکھا تھا، بک نیم لکھا تھا، لیکن یہ ایگزیکٹ ایگزامپل نہیں تھی. ایگزیکٹ ایگزامپل یہ تھی کہ میں نے انہی میں سے ایک کو بنا کے اس کو دکھایا کہ ایسے کرنا ہے، پہلے ایم اسماعیل، پھر صحیح بخاری، پھر کتاب 1، پھر باب 1، پھر حدیث 1. اب اس نے یہی چیز دیکھی اور آگے جو اس کو میں نے چیزیں دی تھی اس میں سے اس نے نکال کے کیا کر دیا، مجھے اٹھا کے دے دیا. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، یہ ایگزامپل تھی. اب یہ آپ کے سوال پر مبنی ہے کہ آپ کا سوال کیا ہے، اسی طریقے سے آپ نے ایگزامپل دینی ہے. یہ کوئی آخری ایگزامپل نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کے سوال پر مبنی ہے کہ آپ نے سوال میں کیا پوچھا ہے، تو آپ ایگزامپل بھی اسی نوعیت کی دیں. اور جب آپ اسی حساب سے ایگزامپل دیں گے تو بالکل ایسے ہی آپ کو کر کے دے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں. اس کو میں نے کہا، یہ پہلا میں نے آپشن دیا ہے آپ کو کہ بطور اسسٹنٹ اس سے کام لینا. یہ آپ کا اسسٹنٹ بنے اور آپ اس سے کام لیں. اگر آپ اس کو بطور اسسٹنٹ کام کریں، اب بطور اسسٹنٹ آپ بہت سارے کام اس سے لے سکتے ہیں، وہ کام جو ریٹن کے اندر آپ کسی اپنے اسسٹنٹ سے کروا سکتے ہیں. اب میں آپ کو چند ایگزامپل دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے گی کہ اسسٹنٹ کیا کیا کام دے سکتے ہیں آپ اس کو. یہ دیکھیں، میں نے اس کو ایک ای میل کی لسٹ دی ہے، ٹھیک ہے نا، ای میل کی لسٹ دی ہے میں نے، اور میں نے اس کو کہا کہ ایکٹ ایز کمپیوٹر اسسٹنٹ، ٹھیک ہے نا، کمپیوٹر اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرو. اینڈ سیپریٹ ای میلز ود نو ڈیجٹس. وہ ای میل جس کے اندر ڈیجٹس نہیں استعمال ہوئے، وہ والے ای میل مجھے الگ کر کے دے دو. یہ دیکھیں، اس نے وہ نام کے جو جن میں کیا تھے، ڈیجٹ نہیں تھے، وہ مجھے نکال کے دے دیے. صحیح. اب دیکھیں، اچھا دوسری بات یہ کہ جب آپ اس سے ایک چیٹ کھول لیں اور اس چیٹ میں آپ بات کریں تو یہ پچھلے موضوع کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ٹپ بھی اپنے پاس لکھیں کہ جب آپ اس سے کوئی کام اس کو دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ ایک ہی موضوع کا کام ایک ہی چیٹ کے اندر دیں. بہت سارے موضوعات کا کام آپ دیں گے تو یہ ممکن ہے کہ پچھلے موضوعات کو اگلے موضوعات کے ساتھ گڈ مٹ کر کے آپ کو جواب دے اور آپ کا وہ جواب تسلی بخش نہ ہو. تو لہٰذا آپ کیا کیجئے گا کہ جب بھی آپ اس سے کام لیجئے گا، اگر آپ نے الگ موضوع پر بات کرنی ہے تو آپ کوشش کریں کہ الگ اس کو کام دیں. جب آپ کنٹینٹ رائٹنگ کا کام کرتے ہیں تو کنٹینٹ رائٹنگ میں یہ پچھلے موضوع کو بھی اپنی نظر میں رکھتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ ہر کام کے لیے الگ ای میل دیا الگ نیو چیٹ دیا کریں. یہاں سے نیو چیٹ پہ کلک کیا کریں اور نیو چیٹ الگ سے دیا کریں. اچھا اب میں نے اس کو کیا کہا کہ give me only emails having female names. مجھے صرف وہ ای میل دے دو جس میں خواتین کا نام آئے. تو یہ دیکھیں، جو اس کی سمجھ میں آیا اس نے وہ نام دے دیے. ٹھیک ہے. اسی طرح
میں نے اس کو کہا کہ گیو می میں ای میلز آف نیمز آف 5 الفابیٹس، جو 5 الفابیٹس پر مشتمل نام ہو، بس وہ دے دیں. ٹھیک ہے، اس نے یہ دے دیا. اب آپ خود سوچیں، اپنے ذہن سے سوچیں کہ آپ اس سے اپنے کیا کیا کام لے سکتے ہیں. یعنی آپ کے ذہن میں جو بھی آتا ہے. جیسے اب دیکھیں، میں کیا کرتا ہوں کہ جب یہ آپ کی، یہ میں نے ای میل یہاں سے کاپی کیے تھے، یہ یہ جو میں نے آپ کے، یہ ایک کلاس تھی آپ کی، اس میں نے آپ کے ای میل کاپی کیے ہوئے تھے. یہ والے ای میل میں نے کاپی کیے، اور پھر اس کلاس میں نے اس والے ای میل میں، یہاں پر میں نے اس ای میلز کو کاپی کرنا تھا. لیکن اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ جب میں اس کو ای میل دیتا ہوں تو اس میں مجھے ای میل میں کاما رکھنا ہوتا ہے، اور بغیر سپیس کے میں نے ای میل دینی ہوتی ہیں. تو اس کا جو، اگر میں اس طریقے سے نہ دوں تو یہ اس ای میل کو نہیں اٹھاتا اور ایرر دے دیتا ہے. تو اب اگر میں اس کو خود سے کروں گا تو سارے ای میل لکھ کے اس میں کوما ڈالنا پڑے گا. تو میں نے اس کو کیا کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ جو ای میل ہیں، رائٹ دیز ای میل. اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ ای میل لسٹ کو کبھی کبھی یہ سینسیٹیو بات مانتا ہے، تو کبھی کبھی آپ کو آنسر نہیں دیتا، کیونکہ وہ بولتا ہے کہ لوگوں کی پرائیویٹ ڈیٹا کی پروٹیکشن کے لیے. تو پھر آپ اس سے یہ ایک تو یہ کمپیوٹر اسسٹنٹ اس کو کہیں گے تو پھر یہ کم ہی اس طرح آپ کو ایرر دیتا ہے اس طرح کا، کیونکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ اس کے کمپیوٹر کے اسسٹنٹ کی ہے، اور یہ عام مطلب اس پرپس کے لیے نہیں ہے. تو یہ آپ کو آنسر دے دیتا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ پرومپٹ میں یہ بھی چیز ہے کہ بعض اوقات یہ آپ کو منع کر دیتا ہے ایک کام سے. لیکن اگر آپ اس کے پرومپٹ کو چینج کر لیں اور آپ اسے یہ کہیں کہ مجھے ایجوکیشنل پرپس کے لیے یہ چیز چاہیے، یا مجھے ایز اے اسسٹنٹ یہ کام کر کے دے دو، یا فلاں کر کے دے دو، تو پھر یہ وہی چیز کام کر کے دے دے گا جس سے منع کیا تھا اس نے آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک ٹپ ذہن میں رکھیں. تو میں نے اسے کہا رائٹ دیز، میں نے ای میل کا لفظ نہیں استعمال کیا. write these with comma, write these in one line and separate with comma and with no spaces among these. کیا کیا اس نے مجھے وہ سارے ای میل ایک لائن میں کر کے دے دیے. ایک لائن یعنی یہ اس کے درمیان کوئی اسپیس نہیں ہے، اور اس میں کاما ڈال دیا ہر ای میل کے بعد، اور کوئی اسپیس نہیں دیا. تب آپ کے ذہن میں جو بھی اس طرح کے کوئی کام آتے ہیں دفتری، جو آپ اس سے لینا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے کر سکتے ہیں. آپ اس سے اپنے جملے ٹھیک کرا سکتے ہیں، کریکشن کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اس کو وہ دیا، آپ اپنے ٹیکسٹ دے دیں اور آپ اس کو بولیں اس کا گرامر ٹھیک کر لیں، یہ اس کی گرامر ٹھیک کر لے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ایک ٹوٹے پھوٹے جملوں پر مشتمل، ٹوٹے پھوٹے الفاظ پر مشتمل ایک اس کو موضوع دیا، جس کے سپیلنگ بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کی ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے مدعا واضح ہو رہا ہے. تو یہ آپ کو بہتر انداز میں اس کو لکھ کر دے دے گا. اور آپ یعنی کنٹینٹ جو بھی آپ کو چاہیے ہو، چاہے آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے، چاہے آپ نے اپنا ایبسٹریکٹ لکھنا ہے، چاہے آپ نے کوئی بھی چیز لکھنی ہے، تو یہ آپ کو بہتر انداز میں وہی چیز لکھ کے دے دے گا. اگر آپ نے اپنا ایبسٹریکٹ لکھا ہے لیکن آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی گرامر اچھی نہیں ہے، اس کے الفاظ اچھے نہیں ہیں، تو آپ اس کو دے دیں اور آپ اس کو بولیں کہ رائٹ اٹ ان اے بیٹر وے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو بہتر انداز میں لکھ دے گا. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ایکٹ ایز اے لینگویج ایکسپرٹ، and write it according to the write it according to the correct grammar and spellings. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ یہ اس کو بولیں گے تو یہ آپ کو بالکل یعنی ایک لینگویج ایکسپرٹ کی طرح آپ کو اس کے گرامر اور اس کے جو اسپیلنگ مسٹیکس وہ سب ہٹا کے اور صحیح کر کے دے دے گا. ٹھیک ہے؟ اسپیلنگ اور گرامر یہ آپ کو ٹھیک کر کے دے دے گا. اردو اور عربی میں اس کا معیار ابھی بہت اچھا نہیں ہوا. اگر آپ نے اردو کی ٹرانسلیشن کرنی ہو یا عربی کی ٹرانسلیشن کرنی ہو تو آپ اس کے لیے پھر گوگل ٹرانسلیٹ استعمال کریں. اور اگر آپ نے اردو سے انگلش میں کرنا ہو تو بہترین ہے یہ چیٹ جی پی ٹی، کیونکہ یہ آپ کو آپ کے اس جملوں کو نہ صرف اچھے الفاظ میں کنورٹ کر دیتا ہے، بلکہ اس کو کریٹو سٹائل میں کر دیتا ہے، وہ بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں. تو یہ اس کا ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ
یہ اس پر اپنی عقل بھی لڑاتا ہے اور آپ کو بہترین مواد لکھ کے دیتا ہے اس کا. اگر آپ اس کے ساتھ یہ اس کو بول بھی دیں کہ اس کو مزید بہتر بناؤ تو پھر یہ مزید اس کو نکھارے گا اور آپ کے ایبسٹریکٹ کو بہترین انداز میں لکھے گا. انداز تحریر، اب یہ میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ جب آپ تحریر اس کو دیں تو اگر آپ سنجیدہ تحریر لکھنے کا کہیں گے تو یہ سنجیدہ لکھے گا. اگر آپ نے کاروباری کوئی رپورٹ لکھوانی ہے تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ بزنس رپورٹ ہے یا یہ بزنس کے حوالے سے چیز ہے. اگر آپ نے کوئی مزاحیہ بات کرنی ہے، کوئی اس طرح کا مزاحیہ کچھ مضمون لکھنا ہے تو آپ نے اس کو لکھ دینا ہے کہ اس کو کامیڈی سٹائل میں لکھ دو. آپ یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہو کہ فلاں کامیڈین کے سٹائل میں لکھ دو. تو یہ اس بندے کا جو مشہور بندہ ہوگا، جو اس کے علم میں ہوگا، اس کے انداز میں آپ کو لکھ کے دے دے گا. اسی طرح آپ نے اگر کوئی تحریر لکھوانی ہے، مثلا آپ نے کہا مولانا تقی عثمانی صاحب کے سٹائل میں مجھے لکھ کے دے دیں، یا جناب الیاس قادری صاحب کی طرز تحریر میں دے دیں، یا مولانا مودودی صاحب کی طرز تحریر میں دے دیں، تو یہ آپ کی جو ان کی جرنل قسم کا جو ایک عام ان کا وہ مشہور ہے، تحریر کے خواص مشہور ہیں، یہ ان خواص کو کوشش کرے گا کہ آپ کی رائٹنگ کے اندر ڈال دے. اسی طرح آپ مشہور شخصیات جیسے ٹرمپ ہو گیا یا کوئی اور ہو گیا یا کوئی اور ہو گیا، اس کی آپ عمران خان کے سٹائل میں آپ لکھوانا چاہیں، فرض کر لیں آپ نے کہا کہ مجھے عمران خان کے سٹائل میں تقریر لکھ کے دے دو، تو جیسے آپ اس کو کہیں گے اسی انداز میں یہ آپ کو لکھ کے دے دے گا. ادبی لکھنا چاہ رہے ہیں، آسان لکھنا چاہ رہے ہیں، مشکل لکھنا چاہ رہے ہیں، جس انداز کو آپ وہ کریں. آپ اس کو کہیں کہ جی بہت مشکل مشکل الفاظ استعمال کر کے ذرا اچھا قسم کا جو ہے نا مجھے لکھ کے دے دو تحریر، تو یہ آپ کو اس طرح لکھ کے دے دے گا. تو آپ نے انداز تحریر جو ہے اس کے اندر بتانا ہے اس کو کہ آپ کا انداز تحریر کیسا ہو. اور اگر آپ اس کو یہ نہیں بھی بتاتے تو آپ نے جو رول اس کو بتایا ہوگا نا، مثلا آپ نے پی ایچ ڈی اسکالر بتایا ہے تو وہ پی ایچ ڈی اسکالر کے حساب سے ہی اس کا انداز تحریر لکھے گا. اگر آپ نے اس کو ٹیچر بتایا تو ٹیچر کے حساب سے، اگر آپ نے اس کو ایکٹر بتایا تو ایکٹر کے حساب سے وہ آپ کو لکھ کے دے گا. انگلش اور دیگر زبانوں میں کام، میں نے آپ کو بتایا کہ انگلش میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے. آپ انگلش میں اس سے بہت سے کام کر سکتے ہیں. آپ اپنے اردو کے لکھے ہوئے آرٹیکلز اس کو دے کے انگلش میں لکھوا سکتے ہیں. اگر آپ کے آرٹیکل، آج کل یہ ایک بڑا ایشو ہے لوگوں کو کہ اردو کے آرٹیکل ان کے جو ہے وہ رسالوں میں بہت مشکل سے چھپتے ہیں، تو آپ اپنے آرٹیکل کو انگلش ٹرانسلیشن کرائیں اس سے، اور اس کو اسی سے بہتر بنوائیں اور پھر اسی سے ریفریش کروائیں، اور ریفریش کرنے کے بعد اس کے اندر سے وہ پلیجرزم کا ایشو بھی کم ہو جائے گا. اور پھر جو ہے نا آپ وہ اس کو آپ فائنل بنائیں. پھر اس میں تھوڑی سی آپ اپنے بھی تھوڑی سی محنت کریں اور وہ چیز فائنل کر کے آپ جمع کرا دیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو انفارمیشن اٹھاتا ہے یہ انٹرنیٹ سے انفارمیشن اٹھاتا ہے، لہٰذا اس کے انفارمیشن میں پلیجرزم آنے کا چانس ہوتا ہے. تو آپ اسی سے اس کو ریفریش کروا لیں، دوبارہ ریفریش کروائیں گے تو وہ چانس تھوڑا کم ہو جائے گا. پھر اس میں تھوڑا سا ہاتھ خود بھی آپ اس کے اندر وہ کریں تو مزید اس کو بہتر بنا لیں. اسی طرح آپ نے ڈیٹا انالیسز اگر کرانا ہے، جیسے آپ نے اپنے رپورٹس وغیرہ، سرویز وغیرہ کا جو ڈیٹا ہے آپ نے اس کو دیا اور آپ نے اس سے جو رزلٹ، آپ نے اس سے رزلٹ مانگا، تو یہ آپ کو وہ رزلٹ دے دے گا. آپ اپنا ڈیٹا اس کو دے دیں، آپ اپنے ان سوالات کی وہ جوابات کی وہ انالیسز کرنے کا وہ اس کو بتا دیں کہ میرے فلاں سوال کتنے جواب آئے ہیں، فلاں کے اتنے جواب ہیں، اب اس پہ ایک تجزیہ کر کے دے دو، تو یہ آپ کو تجزیہ کر کے دے دے گا اور بہت بہترین قسم کی رپورٹ بنا کے دے دے گا آپ کو. عربی تشکیل، جس کو عام لفظوں میں ہم لوگ اعراب بولتے ہیں، یہ کیسے کر کے دے گا؟ مثلا میں نے اس کو کہا کہ الحمد للہ رب العالمین. اب میں نے اس کو بولنا ہے کہ رائٹ اٹ ود تشکیل، بریکٹ میں احتیاطاً میں نے لکھ دیا ڈایاکریٹکس تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے. دیکھیں کیا کیا اس نے، اعراب ڈال کے دے دیا آپ کو. اچھا، اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ اعراب جو ہے یہ اکثر اس کے اپنے ذہن میں جو گرامیٹیکل ترتیب ہوتی ہے، نحو اور صرف تو آپ لوگ جانتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، اگر آپ نے اس میں ایسا کوئی مسئلہ کر دیا کہ اس میں وہ جو آپ نے صرف اور نحو کی وہ جو ترتیب کے حساب سے آپ نے اس کو عبارت نہیں دی، تو پھر یہ آپ کو جس طرح کی عبارت جس ترتیب میں ہے اسی ترتیب میں آپ کو یہ اعراب ڈال کے یہ تشکیل کرے گا، اس کی حرکات ڈال کے دے گا. کوشش کریں کہ پہلے تو آپ اس طرح کریں، نہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کی عبارت میں سے تھوڑی سی کریکشن آپ نے کرنی ہے اور باقی اعراب آپ کو ڈلے ہوں
تو آپ کا ایک اچھا خاصا وقت اس میں بچ جاتا ہے. اسی طرح آپ اس سے اعراب ہٹوا بھی سکتے ہو. اگر آپ نے کسی عبارت کا آپ نے کہیں عبارت رکھنی ہے وہ اعراب کے بغیر رکھنی ہے اور آپ کے پاس اعراب والی ہے, تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ مثلا میں نے اس کو یہی والی عبارت دی اور میں نے اس کو کہا کہ رائٹ اٹ وداؤٹ تشکیل. ابھی کوئی اور بھی کام کر رہا ہوگا, شیئرنگ اکاؤنٹ ہے یہ. اس طرح کے ایرر آپ لوگوں کو بھی آ سکتے ہیں. آپ لوگوں کا تو نان پیڈ ہوگا تو آپ کو زیادہ ایرر آئیں گے اس طرح کے. ایک تو یہ کہ یہ جو ری جنریٹ کا آپشن ہے نا, یہ آپ کے نان پیڈ ہے اس میں تو بالکل کام نہیں کرتا. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے یہ ٹپ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ریفریش کرنا ہے پیج کو تو یہاں سے ریفریش کریں. اس کو یہاں کلک کر کے انٹر کر دیں, یا یہ والی جگہ ہے نا, یہ بھی ریلوڈ دس پیج یہ والا آپشن, یا F5 کی جو ہے آپ جب آپ F5 کی دباتے ہیں تو بھی, لیکن اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو نیو چیٹ کھول کے دے دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نیو چیٹ آپ کو یہ کھول کے دے دیتا ہے. پرانا چیٹ جو ہے وہ آپ کا یہاں لسٹ میں آ جائے گا. تو اگر آپ نے پرانا چیٹ یہاں پہ, اب آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ میرا چیٹ کہاں پر ہے, کیونکہ یہ شیئرنگ اکاؤنٹ ہے تو یہاں بہت سارے لوگ اپنا ڈیٹا کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں ہمارا موضوع تو خیر غائب ہو گیا. نیو چیٹ کھولیں آپ. نیو چیٹ کھولنے کے بعد میں نے اس میسج کو کاپی کر کے رکھا ہوا تھا اور میں نے اس کو کہا رائٹ اٹ وداؤٹ تشکیل. تو کیا کیا اس نے سے زبر زیر پیش ہٹا کر کیا کر دیا, آپ کو دے دیا. تو اگر آپ نے اعراب, تشکیل, حرکات ڈالنے اوپر تو آپ اس کو ایڈ ڈائیکریٹکس یا تشکیل لکھیں, اور اگر آپ نے ہٹانے ہو تو آپ نے ریموو کر دیں نے, یا رائٹ اٹ وداؤٹ لکھ دیں, یا ریموو ڈائیکریٹکس, ریموو تشکیل. ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن میں نے آپ سے کہا تھا کہ انگلش ٹرانسلیشن بہت بہترین کرتا ہے. آپ اس کو خود ٹرائی کریں, اپنا میٹیریل اس میں ڈالیں اردو کا, اور جب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ اش کر کے اٹھیں گے, کیونکہ یہ بہت بہترین ترجمہ کر کے دیتا ہے. کچھ باتیں, کچھ محاورات ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ چیک کیجئے گا. چند جگہوں پر آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا رد و بدل آپ کو کرنا پڑے, لیکن یہ آپ کو 90% بہترین کر کے دیتا ہے. نیکسٹ کیا تھا؟ ٹرانسلیٹریشن. ٹرانسلیٹریشن جو ہے وہ ہمارے جو مقالہ نگار یا جو آرٹیکل لکھنے والے ہیں ان کے لیے بڑی زبردست اور ضروری چیز ہے یہ ٹرانسلیٹریشن. ٹرانسلیٹریشن جو ہے وہ آپ کسی زبان میں, جس کو ہم عموماً اس کو ہم رومنائزیشن کہتے ہیں, ٹرانسلیٹریشن کو رومنائزیشن بھی کہتے ہیں. اگر ہم اپنے ریفرنسز کو, ہمارے جو ریفرنسز ہیں یا ہمارا جو ٹیکسٹ ہے, اگر ہم اس کو رومنائزیشن میں لکھیں, مثلا میں لکھتا ہوں, ایک حدیث لکھتا ہوں, میں نے اس کو کہا مجھے اس حدیث کا ریفرنس دے دو. اس حدیث کا اس نے مجھے ریفرنس دیا, رائٹ دس ریفرنس ان شکاگو مینول اسٹائل. ٹھیک ہے, اس نے یہ لکھا. اب میں نے اس کو کیا کہا کہ رائٹ دس ان, یا ٹرانسلیٹریٹ اٹ. اس نے کیا کہا, یا صحیح, یہ آپ کو یہاں پر شاید اس کی حروف نظر نہ آئیں, بہت چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس نے آپ کو لکھ کے دیا ہے, لیکن اس میں دیکھیں آپ نے کہ جو ہے اس کی جو ٹرانسلیٹریشن ہے وہ الگ طرح سے ہے, جو ہم اپنی ریسرچ کے اس میں دیکھتے ہیں تو اس طرح نہیں ہے. تو میں اس کو بولتا ہوں کہ رائٹ ٹرانسلیٹریٹ اٹ ان ALALC. اس نے واٹ از ALALC. اب دیکھیے کیا کہتا ہے. امریکن لائبریری ایسوسی ایشن, لائبریری آف کانگریس, یہ انگلینڈ اور امریکہ کی دو لائبریریاں ہیں. اس کا سٹینڈرڈ ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے ٹرانسلیٹریشن کو لکھنے کا. ٹرانسلیٹریشن کو لکھنے کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی اس کو میں دیتا ہوں اردو میں دے دیں تو, یا عربی میں دے دیں تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ پھر وہ اس کو صحیح طریقے سے کر سکیں. صحیح بخاری, یہ 2 منٹ, محمد بن اسماعیل بخاری
मोहम्मद बिन इस्माइल किताब अल ट्रांसलिटरेट इट। तो ये इसने आपको करके दिया है ALALC स्टाइल से, ठीक है। मुझे इसमें कुछ वो लग रही है कमी बेशी, लेकिन बहरहाल अगर इन केस आपको लगे कि इसने एन उस फॉर्मेट के मुताबिक नहीं करके दिया, तो आप कहीं से भी एक एग्जाम्पल फॉर्मेट की इसको दे दें और ये आपको उसके मुताबिक क्या करेगा, करके दे देगा। आप किसी भी मौजू का अपने इससे तबसरा करवा सकते हैं। आप इससे कह सकते हैं कि मुझे फलां चीज़ का तबसरा करके दे दें, इस पर कुछ अपने जो है मुझे अपने तासुरात दें, तो ये आपको अपने तासुरात दे देगा। या अगर ये आप इसको कहें सर जी, सर तबसरे के लिए इसको किस टाइप का प्रॉम्प्ट देना होगा? मतलब अगर किसी बुक का हमें तबसरा चाहिए या किसी भी आर्टिकल का, तो वो किस तरह हमें इसको प्रॉम्प्ट देना होगा? जी बिल्कुल अच्छा सवाल है ये। जब आप इससे तबसरा कराएं तो आप ये देखें कि आपका जो जो मौजू है वो किस शोबे से ताल्लुक रखता है, और उस शोबे के तबसरा निगार जो हैं माहिरीन को क्या कहते हैं। तो अगर फर्ज कर लें आपको नाम याद नहीं, तो कम से कम आप तबसरा निगार कह दें। आप उसको ये कह सकते हैं कि एक एक्सपर्ट तबसरा निगार की हैसियत से जो है वो मुझे कौन से शोबे के, फर्ज कर लें कि आप उससे आप कहें कि एक नावल निगार की हैसियत से मुझे मेरे इस नावल का जो है उस पर तबसरा करें, और आप उसको कहें कि मैं अपना नावल जो है आपको इसके चीदा चीदा नुकात में आपको बता देता हूँ। या ये कि आप कुछ टेक्स्ट उसको शेयर करें, उसको बोलें कि मैं आपको आप 4-5 स्टेप में देता हूँ, मैं अपने नावल का इंफॉर्मेशन दूंगा, आप ये सारे स्टेप्स जो है वो सारी चीजें अपने पास नोट कर लो, और फिर आखिर में मुझे जो है जितना आपने 5 बोलोगा 4 बोलोगा उसके आखिर में आप मुझे इसका खुलासा या इसका मुझे इसका तबसरा करके दे दें। तो फिर ये आपको वो उसका तबसरा करके दे देगा। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कि एक मकाला कोई खोलूं। ये है तो बहुत बड़ा, हो सकता है कि ये कह दे कि बड़ा है, तो फिर इसको हम छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। राइट एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस इस्लामिक रिसर्च थीसिस। ठीक है, इसने उठा लिया। इतना टेक्स्ट उठाता तो नहीं है, लेकिन उठा लिया इसने। आप लोगों के पास चूंकि नॉन पेड है, तो हो सकता है कि उसमें टेक्स्ट आपसे थोड़ा सा ले, तो आपको टुकड़ों की शक्ल में देना होगा उसको। ये देखें, इसने पूरा एब्स्ट्रैक्ट बना के दे दिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटिंग एंड एजुकेशन इन इस्लाम, लेसन्स फ्रॉम द प्रॉफिट ट्रेडिशन। ठीक है, इसने मौजू भी जो है, टाइटल भी आपको बना के दे दिया, टाइटल भी इसमें से निकाल लिया, एब्स्ट्रैक्ट जो है आपको इसको बना के दे दिया। अगर आप उसको कहें कि डिफाइन दिस इन पॉइंट या डिफाइन दिस पॉइंट वाइज, मैंने कहा इसको जरा नुकात की शक्ल में बयान करो, ये तो इसने क्या किया, पॉइंट्स की शक्ल में मुझे दे दिया। इसी तरह अगर आपने अपने कोई मौजू है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप इसको कह दो मुझे स्लाइड्स बना दो, तो ये स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4 इस तरह करके बना के दे देगा। आप इसको अपना एक मटेरियल दें और आप इसको बोलें कि मुझे ये बना के दे दें स्लाइड की शक्ल में, तो ये आपको स्लाइड्स बना के दे देगा। उसकी नताइज बहस जो है भी आप हासिल कर सकते हैं इससे, अगर आप इसको अपना खुलासा बहस दे दें। खुलासा बहस अगर आप इसको दे दें, देखते हैं यहाँ पर खुलासा बहस होगा। सर अगर हम इसे इशारिया बनाने को कहें तो क्या वो बना सकता है? बिल्कुल, आप इसको मतलूबा जो इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, तो ये आपको उसके हिसाब से जो आपने मांगेंगे आप इससे, वो आपको दे देगा। ये इन्होंने खुलासा ठीक नहीं लिखा, बहरहाल मैं देखता हूँ, इससे पूछता हूँ। राइट कंक्लूजन, नताइज, ठीक है ना। सर ये पूरी फाइल नहीं उठा सकता, PDF नहीं फाइल नहीं, या? ये फाइल अभी जो पेड वर्जन आ रहे हैं उसके अंदर इसके कुछ प्लगइन्स इन्होंने ऐड किए हैं, जिसमें कहते हैं कि उसमें आप उसको PDF की शक्ल में पूरा एक दे दें, और ये उसको रीड करके और उस पर आपके उस मकाले पर ये जो भी आपने इसको काम देना है वो कर लेता है। तो ये अभी मैंने पेड वर्जन तो लिया है, लेकिन इसमें जो है फिलहाल इसका जो नॉन पेड सेक्शन है वही चल रहा है इस वक्त। खुलासा मकाला इसने, देखे इसने खुलासा मकाला खुद लिख के दे दिया, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था खुलासा मकाला कंक्लूजन, तो इसने ये निकाल के दे दिया। अब मैं इसको कहूँ कि ये अभी अच्छा, एक बात और, एक पॉइंट और लिखें कि जब आपको ये महसूस हो कि इसने जो जवाब है ये पूरा नहीं दिया आपको, बल्कि कहीं आके रुक गया है, तो ये इसकी लिमिटेशंस है, ये आगे इससे उर्दू या अरबी इससे ज़्यादा ये नहीं दे सकता। तो आप इसको जारी रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज लिख सकते हैं। कंटिन्यू उर्दू में जारी है भी लिख सकते हैं, जारी है, और
اردو رسم الخط میں بھی لکھ سکتے ہیں، جاری ہیں، اور صرف 3 ڈاٹ دے کے، 3 ڈاٹ کر کے انٹر کر کے، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ کنٹینیو. تو یہ باقی جو اس نے دینا تھا وہ آپ کو. سر یہ آپ جو اس کو ابھی جو آپ نے کچھ لائنیں اردو میں اس کے اندر کاپی پیسٹ کی ہیں جی اور پھر اس کے اوپر جو کمانڈ دی ہے وہ انگلش میں آپ اس کو دے رہے ہیں، جی جی. یعنی کہ یہ ایک ہی وقت میں یہ 2 لینگویج میں کام کر رہا ہے؟ یہ 10 مطلب ہم لینگویج بھی ایک ہی کام وقت میں کر سکتا ہے. آپ اس کو آدھی انگلش، آدھی اردو، آدھی فارسی، کچھ بھی آپ اس کو بولیں، یہ بات آپ کی سمجھے گا. تو سر پرومپٹ جو ہے وہ انگریزی میں ہی دینا ضروری ہے یا اردو میں بھی اگر نہیں، ہم دیں گے آپ تو بھی اردو وہ میں بھی صحیح پرومپٹ دے نتائج لائے سکتے، گا؟ اردو میں بھی پرومپٹ دے اچھا، سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ انگلش میں دیں پرومپٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہم مٹیریل اس میں ہم ڈالیں جو کچھ بھی وہ ہم کسی بھی لینگویج میں دیتے ہیں، لیکن اگر کمانڈ ہم انگریزی میں دیتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ورک کرتا ہے، یہ سمجھ آ رہا ہے اس ہاں، انگریزی میں ذرا زیادہ مؤثر میں نے محسوس کیا ہے، لیکن میں۔ اردو میں بھی بہتر دے دیتا ہے، اتنا نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ کو مایوس کرے گا. سر اردو اردو میں نے ٹرائی کیا تھا لیکن وہ خاطر خواہ مطلب ایسے نتائج مجھے کچھ اچھے نہیں ملے اس اچھا. میں۔ تو بہرحال یہ میں یہ نے آپ سے کہا کہ اردو میں یہ امپروو کر رہا ہے، ابھی اس نے بہت امپروو کیا ہے. میں جب سے اس کو یوز کر رہا ہوں، یہ پہلے اردو کے الفاظ بہت ہی مطلب یعنی کہ اس سے اپنے طرف سے الفاظ بناتا تھا، اور وہ لفظ کے معنی ہمیں سمجھ تو آ جاتے ہیں لیکن وہ ادبی لحاظ سے اور وہ لکھنے کے لحاظ سے مناسب نہیں ہوتا تھا، کوئی بیکار سے ہی لفظ ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جو الفاظ کی وہ ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو اگر ہم اسی طرح اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو یہ ہمارے جو لوگ جتنا زیادہ استعمال کریں گے اس کے ڈیٹا میں وہ چیزیں آئیں گی، یہ ہمارے انداز گفتگو، ہمارے جو ہم اس سے پوچھتے ہیں وہ، اور ان سب چیزوں کو یہ نوٹ کرتا ہے اور یہ اپنے پاس اس کو بہتر بنانے میں اس کو استعمال کرتا ہے. مثلا فرض کر لیں پاکستان کے اندر جو ہے فقہ حنفی کے لوگ زیادہ ہیں، تو یہ آپ یہاں سے جب فقہ حنفی کا خاطر خواہ مواد یہاں پر ان سے ڈسکس ہو جائے گا تو یہ اس کا ذہن بن جائے گا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر فقہ حنفی والے لوگ ہیں، تو جب آپ اس سے سوال کریں گے تو یہ آپ کو فقہ حنفی کے حساب سے زیادہ تر آنسر دے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس علاقے کی مجموعی مزاج کو دیکھ کر پھر دیتا ہے. لیکن اگر آپ نے فرض کر لیں کہ آپ نے کسی اور مسلک کے حوالے سے یا کسی اور امام کے حوالے سے پوچھنا ہو تو پھر آپ اس کو ڈیفائن کریں گے، اسی لیے آپ رول ڈیفائن کرتے ہیں، اسی لیے آپ جو ہے گول ڈیفائن کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ اس کو ایگزامپلس دیتے ہیں تاکہ آپ اس بات کو اس کے واضح کر سکیں. دوسرا یہ کہ آپ اس کو جو بھی سوال دیں وہ بہت یعنی کہ سمپل الفاظ میں ہو، سمپل سے ہو، اور اس کے اندر جو ٹرمز ہیں وہ ٹرمز یوز ہوئی ہوں، اس شعبے کی اصطلاحات یوز ہوئی ہوں. اور تیسری بات یہ کہ ایک ساتھ بہت ساری اصطلاحات اور ایک ساتھ بہت سارے موضوعات نہ دیں، تو یہ آپ کو اچھے رزلٹ دیتا ہے. ایسے ہی تجاویز اور سفارشات بھی ہیں، آپ اس کو کہیں کہ بھئی یہ جو ہے آپ سجیشنز مجھے دیں تو یہ آپ کو سجیشنز بھی دے دے گا، بہترین سجیشن دے گا. بس وہ میں نے آپ سے یہی کہا ہے کہ پرومپٹ میں آپ نے ان چیزوں کا آپ نے اس کو یہ شو کرانا ہے کہ آپ کو جو جواب چاہیے وہ اس لیول کا جواب چاہیے. جتنا آپ اس کو لیول اچھا بولیں گے تو یہ آپ کو اسی حساب سے کر کے دے گا. حوالہ جات کے حوالے سے ایک چیز میں نے جو اس کے اندر دیکھی ہے کمزوری، وہ کمزوری یہ کہ اس سے آپ آیات پوچھیں تو بعض اوقات یہ وہ آیت نہیں نکال کے دیتا جو آپ نے مانگی ہوتی ہے. تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ اس کا یہ حل آپ نکالیں کہ آپ جو ہے وہ bard.google.com پہ جائیں. بارڈ یہ بھی اے آئی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے یہ بھی اے آئی ہے، اس میں آپ کو رجسٹر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ آپ کو بالکل لیٹسٹ ڈیٹا دیتا ہے. یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے یہ آپ کو 21 ستمبر 2021 کے بعد کا ڈیٹا نہیں دیتا، لیکن اس کی اپنی خوبیاں ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ اسسٹنٹ طرز کے کام زیادہ ہیں، آپ اس کو دے سکتے ہیں. پھر اس کی اردو عربی کی لینگویج کے حساب سے زیادہ ایبیلٹی زیادہ ہے. بارڈ میں آپ سے جب ڈائریکٹ آپ اس سے اردو عربی کرتے ہیں تو یہ آپ کو معذرت کر لیتا ہے، لیکن یہ اس کے اندر اچھی بات ہے کہ آپ اس کے اندر قرآن لکھ کے اور آپ سورت لکھ دیں اور آپ اس کی آیت لکھ دیں اور آپ انٹر کر دیں تو یہ آپ کو کیا کرے گا، یہ نکال کے دے دے گا. ٹھیک ہے، ابھی یہ اس نے عربی نہیں نکال کے دی. اچھا، عربی اور اردو پہ ویسے تو یہ میسج دیتا ہے لیکن یہ نکال کے دیتا ہے. اب میں اس کو سورہ البقرہ کہوں، البقرہ آیت 2 فرض کر لیں، میں اس کو بولتا ہوں.
نہیں، اس نے آج یہ بھی دینے سے انکار کر دیا. یہ سارے جو اے آئی ہے نا، یہ ابھی اس وقت ڈیولپنگ سٹیج میں ہیں. تو امید ہے کہ یہ کچھ عرصے میں ان کی یہ جو چیزیں ہم ان سے مانگتے ہیں یہ مزید بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. بارڈ بھی اسی پہ کام کر رہا ہے. یہ دیکھیں اب اس نے عربی یہاں پر اس نے کھا کے دے دیا. یہ ریفرنس بھی بڑے اچھے دیتا ہے. اس ریفرنس پوچھتے ہیں، ریفرنس آن دس حدیث. اچھا، اس نے کہا کہ یہ والی جو حدیث ہے، یہ دیکھیں اس نے صحیح بخاری میں بھی بتایا، صحیح مسلم میں بھی بتایا، جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں. اس نے کہا کہ یہ حدیث ان جگہوں پر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ bart.google.com، اس کو بھی آپ ذرا ٹچ کیجئے گا، اس کو بھی دیکھیے گا. یہ آپ کو رجسٹر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بلکہ اپنے ای میل سے صرف لاگ ان ہو. آپ کا جو ای میل ہے گوگل کا، بس اس سے آپ لاگ ان ہوں گے تو اس کے بعد آپ جو ہے bart.google.com لکھیں اور آپ اس سے بھی بہت سے کام لے سکتے ہیں، خاص طور پہ جو لیٹسٹ چیزیں ہیں اس کے حوالے سے. لیکن اس کی بھی کمزوری یہ ہے کہ اردو عربی میں ابھی یہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے. اس کے مقابلے میں چیٹ جی پی ٹی اردو اور عربی اس سے بہتر ہے. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹرانسلیشن کے لیے آپ گوگل ٹرانسلیٹ استعمال کریں. مثلا آپ نے عربک ٹو اردو کرنا ہے تو آپ نے عربک ٹو اردو جب لکھا تو یہ دو خانے آ گئے. یہاں پہ اب آپ عربی عبارت ڈالیں یا آپ کو اردو کا ترجمہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے اردو سے عربی کرنی ہے تو یہاں سے سویپ لینگویج پہ کلک کر کے یہاں سے تو آپ دیکھیں اردو یہاں ڈالیں، یہاں آپ کو عربک آ جائے گی. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ گوگل کی جو ٹرانسلیشن کی کوالٹی ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے، اور آپ اب اس میں تھوڑی سی ہی بس اس کے کریکشن کرتے ہیں، باقی یہ آپ کو کافی حد تک جو ہے اچھی ٹرانسلیشن کر کے دیتا ہے. ایک اور چیز میں نے اس میں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی تھی آپ کے میسیجز کے اندر، اچھا اس میں تو میں نے کریکشن کر دی ہے. اس میں اصل میں یہ تھا کہ یہ فائل کسی نے کسی پرانے ورژن ورڈ میں کھول لی تھی اور سیو کر لی تھی. اس سے کیا ہوا تھا کہ اس کے ریفرنسز کے جو حروف تھے وہ آپس میں گھچ مچ ہو گئے تھے، آپس میں مل گئے تھے، اور اس کے اندر سے سپیسز ختم ہو گئی تھی. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی کو وہ الفاظ دیے اور اس نے وہ جو جملے تھے اس کو کریکٹ کیا. میں آپ کو یہاں اپنے آئی ڈی میں سے نکال کے دیتا ہوں. یہ میں آپ کو یہاں آپ کے واٹس ایپ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو ہے، یہ آپ دیکھیں یہاں پر واضح طور پر کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. بالکل آپس میں گچ مچ ہو گئے تھے سارا. ٹھیک ہے نا، یہ سنن ابی داؤد دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں باب فی، یہ دیکھیں یہاں پہ بالکل ہی جو ہے نا. لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ کریکٹ اٹ تو اس نے مجھے کیا کر کے دیا، یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے دے دیا اس نے. تو یہ کتاب کے کوئی تقریباً کتنے پیجز تھے؟ یہ 187 پیجز تھے، اور اس میں تقریباً کچھ نہیں تو 100 پیجز پر اس طرح کے مسئلے ہوئے ہوں گے. یہ سارے میں نے چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے اس کو، یعنی کہ 2-4 گھنٹوں کے اندر پوری کتاب کا میں نے یہ سارے سب ٹھیک کر دیے. تو اگر یہ فرض کر لیں کہ چیٹ جی پی ٹی نہ ہوتی تو پھر مجھے ایک تو اس کو سمجھنے میں مشکل ہوتی کہ کہاں پہ اس کو توڑنا ہے اور سپیس دینی ہے. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور آپ اپنے جو بھی اس طرح کی کوئی کریکشنز ہوں تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. ایسے بہت سارے کام ہیں جو آپ کو میں نے نہیں بتائے ہوں گے یا کسی نے نہیں بتائے ہوں گے. آپ وہ چیٹ جی ٹی پی ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں. کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، کوئی بھی چیز کسی بھی شعبے کے حوالے سے آپ اس سے پوچھتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے. آپ دیکھیں، آپ نے اس کو بولنا ہے کہ بھئی مجھے آج جو ہے نا وہ مجھے ویٹ لاس کا طریقہ بتا دیں، تو یہ ویٹ لاس کا طریقہ بتا دے گا. آپ نے اس کو بولا کہ میں نے آج جو ہے نا میرے پاس گھر میں اس وقت ٹماٹر پیاز اور جو ہے نا فلاں فلاں چیز پڑی ہوئی ہے تو میں اس سے کیا کیا ریسیپی بناؤں، تو یہ آپ کو ریسیپیز کے وہ دے دے گا. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اس کا محدود نہیں ہے صرف کسی ایک شعبے کی طرف، کسی بھی شعبے پہ آپ اس سے کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں. میں اپنے یوٹیوب چینل کے جتنے بھی کنٹینٹس ہیں، اس کا جو ڈسکرپشن ہے، اس کے ٹائٹل ہیں، اس کے ٹیگز ہیں، ہیش ٹیگز ہیں، سب کچھ میں اس سے لکھواتا ہوں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ ابواب بندی یا موضوع کے حوالے سے اگر جیسے آپ نے ایسے کچھ کرنا ہو، مثلا آپ نے اس کو بولا ہے کہ مجھے کوئی ٹائٹل آئیڈیا دے دو، گیو می ٹائٹل آئیڈیاز، یا آپ کہہ دیں کہ آئی وانٹ ٹو رائٹ آن اسلام اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجیز، گیو می سم ٹاپکس آئیڈیاز فار ریسرچ تھیسز. ٹھیک ہے نا، یہ لکھنا ضروری ہے، ریسرچ تھیسز. اس سے آپ نے اس کو لیول بتا دیا کہ کس لیول کی چیز چاہیے. آپ جب آپ نے اس کو کہا تو اس نے کیا کیا، آپ کو اس نے
عنوانات کا سجیشن دے دیے. دا امپیکٹ آف سوشل میڈیا آن اسلامک آئیڈینٹی, ڈیجیٹل قرآن ایپلیکیشن, سائبر اسلامک ایکٹیویزم, اسلامک کنٹینٹ کریشن آن یوٹیوب, حلال certification and e-commerce, Islamic finance and fintech, Islamic model applications, سائبر سیکیورٹی ان اسلامک انسٹیٹیوشنز. یہ اس طرح کے دیکھیں اہم موضوعات پر اس نے کیا کیا, آپ کو ٹائٹل آئیڈیاز دے دیا. فرض کر لیں کہ ایک ٹائٹل آپ کو جس کے اوپر آپ کو لکھنا ہے مزید, تو آپ نے فرض کر لیں کہ آپ نے اس کو اسلامک ایتھیکل گائیڈ لائنز فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ٹھیک ہے نا, یہ 4 والا پوائنٹ. تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا لکھا کہ کیا لکھنا ہے, میں نے صرف لکھ دیا کہ رائٹ چیپٹرز اینڈ سب چیپٹرز فار پوائنٹ 4. تو اب مجھے پوائنٹ 4 کا جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ لکھوں. جب ایک موضوع چل رہا ہے تو یہ خود اس کو یاد رکھتا ہے اور اس حساب سے آپ کو جواب دیتا ہے. اب دیکھیں اس نے چیپٹر 1, چیپٹر 2, چیپٹر 3, چیپٹر 4, چیپٹر 9 تک اس نے کیا کیا ہے کہ آپ کو اس موضوع پر چیپٹرز بنا کے دے دیے. تو اب یہ دیکھیں ابواب بندی اور ابواب اور فصول اس نے کیا کر دیے, بنا کے دے دیا. آپ اردو میں بھی اس کو ٹرائی کریں. اردو میں تھوڑی لینگویج آپ کو پھر بعد میں اس کی کریکشن کرنی پڑے گی, وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوگی, لیکن بہرحال یہ اردو میں بھی بنا کے دے گا. اگر میں اسی سے یہ کہوں کہ رائٹ اٹ ان اردو ایز ویل, رائٹ اٹ ان اردو ایز ویل, تو یہ کیا کرے گا. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ آ کے رک گیا ہے, تو آپ نے 3 ڈاٹ ڈال کے انٹر کرنا ہے, تو یہ آگے جا کے مزید لکھے گا. ٹھیک ہے, یہ پھر اس نے شروع کر دیا کیونکہ یہاں ختم ہو گیا تھا. بہرحال اچھا یہ چیز تھی کہ آپ کو اس نے کیا کیا, اس کا اردو بھی آپ کو لکھ کے دے دی. اردو میں ہو سکتا ہے کہ لینگویج اتنی افیکٹو نہ ہو, آپ دیکھ لیجئے گا جہاں جہاں آپ کو الفاظ چینج کرنے ہو آپ کو الفاظ چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن ایک آئیڈیا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی چیز کا یہ آئیڈیا دے دیں تو یہ آئیڈیا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور آپ اس موضوع کو آپ مزید ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں سے کسی ایک چیپٹر کو لے لیں اور اس چیپٹر کے متعلق اگر آپ پورے کتابیں اس سے لکھوانا چاہیں تو آپ لکھوا سکتے ہیں اپنے موضوعات پہ. لیکن یہ جو موضوعات انگلش میں اور جو موضوعات اسلامیات سے ہٹ کے رہے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ اچھی لکھ کے دیتا ہے, لیکن اسلامیات کے حوالے سے بھی کافی حد تک کافی چیزیں لکھ کے دیتا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں موضوع میں کوئی ایسا لگے کہ یہ بہت اچھا نہیں لکھا, تو آپ اس موضوع کو مزید سوالات کے ذریعے آپ اس کو نکھار سکتے ہیں. آپ اس کو اس کے مختلف پہلو بتائیں اور ان مختلف پہلو جو موضوعات ہیں آپ ان کی ذیلی جو موضوعات ہیں, چیپٹرز ہیں اور جو اس کے فصول ہیں, آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے وہ بھی اس سے معلوم کر سکتے ہیں. ریفرنسز آپ نے معلوم کرنے ہوں تو ریفرنسز بھی معلوم کر سکتے ہیں. آپ حدیث ڈھونڈنی ہو تو آپ اس سے حدیث بھی ڈھونڈ سکتے ہو. لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ احادیث کی اور قرآن کے حوالے سے ری چیک ضرور کریں, کیونکہ یہ آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ کبھی کبھار غلط بھی دیتا ہے اور کبھی کبھار جو ہے نا مطلب موضوع سے ہٹ کر کوئی اور چیز اٹھا کے دے دیتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا آپ کو بھی اس پہ نظر رکھنی پڑے گی. ریفرنسز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ ریفرنس ہے, اس کا یہ ریفرنس شکاگو مینول میں کر کے دے دو یا اس کو اے پی اے سٹائل میں کر کے دے دو, تو یہ آپ کو پورا وہ سٹائل بنا کے دے دے گا ان ریفرنسز کو. آپ اس کو صرف ریفرنسز کی ایک لسٹ اٹھا کے دے دیں, یہ آپ کو اس کی ترتیب سب صحیح کر کے دے دے گا. آپ ریفرنسز کے اگر الف بائی ترتیب میں کرنی ہے تو آپ اس کو اسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر کہہ سکتے ہو. اسینڈنگ آرڈر کہہ دو کہ یہ آپ کو الف بائی ترتیب میں اس کو کر کے دے دے گا. سر وہ ایک ڈین ویب سائٹ تھی وہ بھی اس کے بارے میں تھوڑا بتا. کون سا DAN تھا, ویب بنگ؟ سائٹ تھی آپ. ہاں بنگ جو ہے ویب سائٹ, بنگ جو ہے یہ بھی ایک مائکروسافٹ ورڈ کی جو ہے وہ ہے بنگ. اور یہ عموماً جو ہے آپ کو یہاں پر ایک لفظ ہے چیٹ, ٹھیک ہے, اس چیٹ پہ آپ آ جائیں بنگ کے, تو یہ آپ کو تقریباً کوئی 20 سوالات کے جوابات غالباً 3 گھنٹے میں شاید آپ کو کر کے دیتا ہے. مائکروسافٹ ایج میں کھولو, اوپن مائکروسافٹ ایج, ٹھیک ہے. مائکروسافٹ ایج جو ہے وہ جو ونڈو کے اندر اس کا یہ آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا. اس میں بھی دیکھیں سوال کریٹو, پریسائز, بیلنس, جیسے آپ اس سے سوال کریں گے اس لیول کا یہ آپ کو جواب دے دے گا, اور جتنا آپ کریٹو مانگیں گے بیلنس اور مختصر تو یہ آپ کو اس حساب سے دے گا. اب آپ نے اس کو کہا کہ give me reference of حدیث نمل
आमाल बिन नियात। ठीक है, ये अब देखिए मैंने इससे रेफरेंस मांगा, ये क्या कहता है। ठीक है, इसने क्या कहा कि ये हदीस है, इसके मतलब ये है, इट इज नरेटेड बाय बुखारी एंड मुस्लिम, आई होप दिस हेल्प्स यू। ठीक, लेकिन इसने गिव मी कंप्लीट रेफरेंस। देखें क्या कहता है ये। देखें, बाकी बात इसने खुद ही उठा ली। इसने साथ में क्या किया कि आपको वो लिंक भी दे दिया जहां से इसने ये रेफरेंसेस किए हैं, लेकिन मुझे इसका बाज़ जगहों पर ये इसका इफेक्टिव है, लेकिन बाज़ जगहों पे अच्छा नहीं है। कभी कभी बार्ड भी, मैंने जो लास्ट टाइम इसको ट्राई किया था बार्ड, तो मुझे उसमें कुछ खूबियां नजर आई। तो आप लोग ट्राई करें, आजकल चूंकि ये इम्प्रूव हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ ये मज़ीद इम्प्रूव होंगे, तो थोड़ा सा आप इसको वेट करें इसका। अब ये देखें, फहरिस्तें बनाना, टेबल ऑफ कंटेंट्स, अबवाब बंदी, कोई नया आइडिया, तनकीद, ये सब आप इससे करा सकते हैं। असल वही चीज़ है कि आपने प्रॉम्प्ट जो है वो क्या करना है। ये तजर्बे से सीखता है, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, तस्वीर का तज्जिया जो है ये अभी ये आया नहीं है, लेकिन एआई में ये सब चीज़ें शामिल होंगी। ये खुद मौसीकी को सुन के उसके नताइज निकाल सकता है और फिर उसको बना के दे सकता है, लेकिन ये वाला नहीं जो अभी हम कर रहे हैं। बाकी ये आप इससे अकाउंट्स का, मैथ्स का, हिसाब किताब, कारोबारी तज्जिया आप इससे करा सकते हैं। अपने कारोबार का तज्जिया कराएं, आप इसको कारोबार का बताएं, मैं इस इलाके में कारोबार करना चाहता हूँ तो मुझे मशवरा दें, या फिर आप इससे ये कहें कि मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे मशवरा दें, या मेरे पास इतने पैसे हैं और मुझे इतने मुनाफे का बिजनेस चाहिए तो मैं क्या करूँ। इस तरह के बहुत सारे सवालात जो आपके जहन में, स्काई इज़ द लिमिट, यानी कि आपके जहन में जो कुछ भी आता है आप जो है आप इससे पूछें और ये आपको जवाब देगा। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों की तशफ़ी हुई होगी। अच्छा, एक चीज़ के चैट जीपीटी हराम है कि हलाल है, ये तो हम तो इसका फैसला खुद तो नहीं कर सकते कि हराम हलाल का फैसला तो सिर्फ जो है वो अल्लाह और रसूल करते हैं, और उलमा हमें बताते हैं कि ये हराम है कि हलाल। लेकिन एक जनरल सी बात जो हमारे जहन में ये आती है कि चैट जीपीटी तो असल में ना तो ये यहूदी बन के बात करता है, ना ये ईसाई बन के, बस इसके पास जो कुछ होता है ये उठा के दे देता है। अब इसके पास चूंकि डेटा हर तरफ का पड़ा हुआ है, तो ये कोई भी चीज उठा के दे सकता है। फिर भी इसकी जो एल्गोरिथम है ये इलाकाई लिहाज से कोशिश ये करता है कि उस इलाके की जो मसलक या उसके जो उसका ख्याल रखा जाए। अच्छा, इन्होंने कहा कि आपने डैन वेबसाइट का बताया था। डैन वेबसाइट से मुराद ये है कि कभी कभी ये आपको बाज़ सवालात के जवाबात नहीं देता। तो ये एक प्रॉम्प्ट है, ये आप चैट जीपीटी को देते हैं, न्यू चैट खोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक और प्रॉम्प्ट इसमें देते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट है, बना बनाया प्रॉम्प्ट है। ये डैन का मतलब ये है डू एनीथिंग, डू एनीथिंग। तो जब आप ये दो प्रॉम्प्ट इसको दे देते हैं तो ये आपसे फिर डू एनीथिंग, यानी ये आपके कुछ भी काम करके देगा। ये देखें आप, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ये न्यू आपने खोला ना, और आपने इसमें कहा डैन चैट जीपीटी गिट हब्स, ये आपने लिखा, तो ये आपको वो प्रॉम्प्ट निकाल के दे देगा। यहाँ पे पहले इसमें ही आ गया ये। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर दो प्रॉम्प्ट हैं, एक है जेल ब्रेक प्रॉम्प्ट और एक है डैन सिक्स प्रॉम्प्ट। ये दो प्रॉम्प्ट आपने पहले जेल ब्रेक और फिर आपने डैन सिक्स प्रॉम्प्ट, ये दो प्रॉम्प्ट आपने पहले एक फिर दूसरा इसको दे देना है। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद आप इससे जो भी सवाल करेंगे ये डू एनीथिंग करके देगा। अमूमन जो है ये बाज़ चीज़ों के बारे में आपको कह देता है कि ये लीगली अलाउ नहीं है, या ये इससे फितना फैलने का खतरा है, या ये इससे किसी ग्रोह की दिल आज़ारी होगी, या इस तरह के जुमले आपको बोल के आपको मना कर देता है किसी चीज़ से ना। तो इसके बावजूद भी बाज़ औक़ात इसकी चूंकि एल्गोरिथम ऐसा बना हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉम्प्ट आपको हर जगह काम करें, लेकिन अमूमन ये आपके वहाँ प्रॉम्प्ट काम कर लेते हैं। दूसरा ये कि आप अपने प्रॉम्प्ट में जहां ये आपको मना करता है तो आप उसके साथ एक चीज का इजाफा कर लिया करके आप उसे कहें कि मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए ये पूछ रहा हूँ, तो भी आपको उन चीजों के भी जवाब दे देता है जो अमूमन जवाब नहीं देता। तो डिपेंड करता है आपके सवाल के ऊपर भी, और डिपेंड करता है कि आपने किस अंदाज से पूछा है। तो मैं कह रहा था कि चैट जीपीटी हराम है हलाल है, ये हमें इसका हराम हलाल उसमें ये है कि
جب حرام اس سے کام ہوگا تو حرام ہوگا، اور جب حلال کام ہوگا تو حلال ہوگا. لیکن اگر آپ اس کے ڈیٹا کا کہتے ہیں تو اس کی مثال ایک سٹور روم کی ہے. سٹور روم میں سے یہ کچھ بھی اٹھا کے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے کام کو کیسے بناتے ہیں. تو اصل چیز آپ ہیں. اگر آپ حلال کام کرتے ہیں تو حلال اس سے ہوگا، اگر آپ حرام کام کریں گے اس سے تو ظاہر ہے حرام کام ہوگا. ٹھیک ہے، تو چیٹ جی پی ٹی بذات خود کوئی حلال یا حرام چیز نہیں ہے. یہ اس میں نے بس صرف یہ بات آپ کو بتانی تھی کہ وہ ایک سٹور روم ہے، وہاں سے یہ چیزیں اٹھا کے دیتا ہے. ایک اسسٹنٹ، ایک ایسا اسسٹنٹ جس کو آپ چلا رہے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس سے کیا نکلواتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ انفارمیشن جو آپ کے پاس یہ سٹور روم سے فرض کر لیں ایک غلط چیز اٹھا کے لے آیا، تو اب آپ کا کام ہے کہ اس چیز غلط چیز کو ریجیکٹ کر دیں، نہ کہ آپ یہ اس پہ الزام لگائیں کہ یہ اس نے ایسا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ کا کام ہے چیک کرنا. تو آپ اپنے مقصد کی صحیح چیز اس میں سے نکال سکتے ہیں اور غلط چیز کو رد کر سکتے ہیں. چلیں پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اس کو. دعاؤں میں یاد رکھیں اور کوشش کریں، پریکٹس کریں. اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.